وہابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ قرآن و سنت لے کر کے آئے. اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا. تابعین سب سے پہلے 47 آئے, 47 یا تقریباً 42, اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے. ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہے, یہ تابعی ہے. بتائیے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 میں پیدا ہوئے, اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی, 12-13 سال کے تھے. اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی. تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا, مالکیت کا وجود نہیں تھا, شافعیت کا وجود نہیں تھا, حنبلیت کا وجود نہیں تھا. پھر کیا لے کر کے آئے؟ یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بعد میں آئی. یہاں عالم یہ ہے کہ حدیثیں پہلے آئی, فقہ تو بعد کی پیداوار ہے, فقہ تو بعد کی پیداوار ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائے. ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی. فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے, غلطی صحیح کیجیے آپ. اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان کا تقاضا ہے. غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دلیل ملاحظہ ہو. فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے. قول اس طریقے کا ہے, وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں, تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. اقول, میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. وتقولون, اور تم بولتے ہو قال ابو بکر و عمر, ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے, اور ہوئی. دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی. دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا, کہا کہ آپ غلطی پر ہیں. میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا. اور یہیں پر ہمارا منہج سمجھ لو, قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے. یہ اہل حدیث کا پہلا منہج. اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے. بات آپ کی نہیں ہے, زبان آپ کی ہے, زبان آپ کی ہے, لیکن بات اللہ کی ہے. اور آپ معصوم عن الخطا ہے, لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے. یہ ہمارا منہج ہے. قرآن اللہ کا کلام تمام شک و شبہ سے بالا تر